عقائد کا بیان ہے نا، عقائد کے متعلق ہم لوگ یہ باتیں سماعت کریں گے، اس سے پہلے بھی ہم لوگ نے سماعت کی تھی، لیکن بہتر ہے کہ یاد دہانی جو ہے ہماری صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ خدا تعالیٰ کی توحید و کمالات، اللہ ایک ہے، اللہ کا کیا ہے؟ ایک ہے، پاک بے عیب ہے، وہ پاک ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے اور اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ہر کمال وہ خوبی کا جامع ہے، یعنی ہر کمال جو ہے وہ اس کا جامع ہے، کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک نہ برابر نہ اس سے بڑھ کر۔ وہ ماں اپنی صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشگی صرف اسی کی ذات و صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے پہلے نہ تھا، جب اس نے پیدا کیا تو ہوا، ہے نا۔ یہ ساری کائنات پہلے نہیں تھی، اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو یہ ہو گئی۔ اب کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ نہیں یہ کائنات جو ہے معاذ اللہ بہت پہلے سے ہے، تو وہ عقیدہ اس کا جو ہے غلط ہوگا، اس لیے کہ یہ پہلے موجود نہیں تھی، اللہ کے بنائے سے یہ موجود ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ ہے، اللہ جو ہے وہ اپنے آپ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا یا اس کو کسی نے بنایا نہیں، وہ اپنے آپ ہی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ اس کے کوئی بیوی نہ رشتہ دار۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا نہ اس کے کوئی بیوی نہ رشتہ دار، سب سے بے نیاز، یعنی ہر چیز سے جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں ہے نا۔ اللہ کسی کا محتاج ہے کہ نہیں؟ وہ کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج۔ ساری کائنات کی ہر شے مخلوق ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی محتاج ہے، روزی دینا مارنا جلانا اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرہ نہیں ہل سکتا، وہ ہر کھلی چھپی ہونی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، یعنی ہر چیز جو ہے اس کے علم میں ہے۔ دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دنیا جہان کی ہر چیز کس کی پیدا کی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ رب قدیر اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت سخت، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، یعنی وہ پکڑنے پر آ جائے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کے چھڑائے سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ عزت ذلت اسی کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے، مال و دولت اسی کے قبضے میں ہے، جسے چاہے امیر کرے جسے چاہے فقیر کرے، ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو، یعنی ہدایت اور گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، یعنی اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کو ایسا لگتا ہے اس میں ہمارا نقصان ہے، لیکن دراصل ہمارا نقصان نہیں ہوتا، وہ اللہ کی حکمت سے سارے کام ہوتے ہیں۔ حکمت اس کے ہر کام کیا ہے؟ وہ جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، یعنی وہ جو بھی کرتا ہے کیا ہے؟ حکمت ہے اور انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندے کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہے نا۔ بعض اوقات ہماری سمجھ میں
نہیں آتا، لیکن اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بغیر حکمت کے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں، اس کی نعمتیں جو ہے یہ بہت ساری ہے۔ اگر بندہ دیکھے، کوئی سوچتا ہے کہ یار میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، لیکن اگر آپ اپنے جسم کا جائزہ لینا تو آپ سے بڑا غنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، یہ کیا کم نعمت ہے؟ آپ بتاؤ، لاکھوں روپیہ دینے کے باوجود بھی کوئی آنکھ دے سکتا ہے؟ یہ جو بازو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی یہ بازو مل سکتے ہیں کیا؟ ہے نا؟ یعنی جسم ہی تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے، جو اللہ نے ہم کو جسم عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے احسان بے انتہا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے اتنے سارے احسانات ہم پر ہیں، تو عبادت کے لائق بھی تو وہی ہوگا نا، تو اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ کچھ عقائد ہے، انشاءاللہ پھر جو ہم اس کے آگے کل بھی جو عقیدہ اللہ رب العزت کے متعلق سماعت کریں گے۔ رب قدیر ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رحمۃ۔